بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکہ مکرمہ سے میں ہوں عبدالحق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل صدائے مکہ۔ امید ہے ناظرین کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسے انسان کے بارے میں جو دوران تلاوت اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید ہر مسلمان کی زندگی سے لازم و ملزوم ہے۔ یہ الہامی کتاب ویسے تو دنیا کے ہر شخص کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور خزانہ ہے، تاہم ایک مسلمان اس پر اپنی جان سے بھی بڑھ کر ایمان رکھتا ہے اور اس کے ایک ایک حرف کو اپنے لیے دنیا میں ترقی اور آخرت میں فلاح و بہبود کی کنجی قرار دیتا ہے۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو کروڑوں سینوں میں محفوظ ہے اور ہر طرح کی تحریف و تبدیل سے بچی ہوئی ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک مصری بزرگ کے قرآن مجید سے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار ہو رہا ہے۔ یہ مصری حافظ قرآن بزرگ شیخ عبدالعاطی عبدالجلیل، جو کچھ عرصہ پہلے کورونا کا شکار ہونے کے بعد شدید بیمار ہو چکے تھے، ان کی حالت بگڑ جانے کے باعث انہیں آکسیجن کی نالی لگائی گئی تھی۔ انہیں اپنی وفات سے چند لمحے پہلے احساس ہو گیا کہ رب ذوالجلال کا بلاوا آ گیا ہے اور وہ اس دنیا میں بس چند لمحوں کے ہی مہمان ہیں، جس کے بعد انہوں نے اکھڑی سانسوں کے دوران قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اکھڑی سانسوں کے ساتھ وہ سورہ الانبیاء کی تلاوت کرتے رہے۔ یہ ایک بہت ایمان افروز منظر تھا جسے ان کے بیڈ کے قریب کھڑے ایک رشتہ دار نے اپنے موبائل فون میں ویڈیو کی صورت میں محفوظ کر لیا۔ شیخ عبدالعاطی دوران تلاوت ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، جس میں شیخ عبدالعاطی کی حالت نظم میں اپنے رب کی آیات کی تلاوت کرنے کے منظر کو دیکھ کر مسلمانوں کی آنکھیں شکرانے کے طور پر نم ہو گئی ہے اور ہر مسلمان ایسی موت پر رشک کرنے لگا۔ ناظرین، دنیا سے تو ویسے بھی چلے جانا ہے، لیکن اگر بندے کا خاتمہ شیخ عبدالعاطی جیسا ہو تو کیا بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیخ عبدالعاطی جیسا خاتمہ نصیب کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب کریں، آمین۔ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين صدق الله العظيم۔